بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد، مومنین کرام، علماء کرام اور ذاکرین اعظام کی نصیحت آموز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب اور دیگر مومنین تک ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دینی معارف سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اس نیکی کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ تصور نہیں کیا۔ جناب زبیر، نام تو سنا ہوا ہے نا، زبیر کی شخصیت پڑھیے۔ زبیر وہ ہے جب علی کے گھر کو آگ لگی، یہ پہلا شخص ہے جس نے علی کے دفاع میں تلوار نکالی، مولا علی کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی۔ زبیر پہلا شخص ہے، علی کا وہ صحابی تھا جس نے تلوار نکالی اور یہ جملہ بلند کیا، اے بنو ہاشم تمہاری غیرت کہاں گئی؟ آج علی کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، علی کو لے جایا جا رہا ہے، علی کے حق کو غصب کیا جا رہا ہے، تمہاری غیرت کہاں ہے؟ زبیر نے علی کا دفاع کیا۔ فرمایا زبیر کے دفاع کی وجہ سے، شور و شرابے کی وجہ سے مولا علی کو چھوڑا گیا۔ اپنے 40 ساتھیوں کے ساتھ، ابو ذر ہیں، سلمان ہیں، زبیر ہے، مولا کے مختص صحابی تھے، امام کے پاس ہے، 40 لوگ آئے، کہا مولا آپ تلوار کیوں نہیں اٹھاتے، اپنا حق کیوں نہیں لیتے؟ امام نے فرمایا اتنے صحابی نہیں میرے پاس۔ کہا مولا ہم 40 ہیں، آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امام نے کہا اگر 40 کے 40 علی کے حق میں تلوار اٹھاؤ، میں اپنا حق واپس لوں گا، یہ مجھ پر واجب ہے، اگر لوگ میرا ساتھ دیتے اپنا حق واپس لے لوں۔ کہا مولا، لیکن امام نے فرمایا مجھے یقین نہیں۔ کہا علی کیا کریں؟ فرمایا پرسوں یا کچھ دن کے بعد فلاں جگہ پہ آ جانا اور سب اپنے سروں کو منڈوا کے لانا۔ عرب میں رسم تھی، جو سر منڈوا کے جنگ پہ جاتا تھا اس کا مطلب تھا اب گردن کٹا کے واپس آؤں گا۔ اگر کسی نے سر منڈوا لیا پھر واپسی کی کوئی بات نہیں تھی، یہ گارنٹی تھی کہ مولا اب سر منڈوا کے آیا ہوں، اس کا مطلب سر کٹوانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ فرمایا جب مولا نے کہا آ جانا، گئے 40 تھے لیکن آئے 4، جناب ابو ذر ہیں، جناب مقداد ہیں، جناب سلمان ہیں، جناب زبیر۔ یہ 4 وہ صحابی تھے جو سر منڈوا کے آئے علی پر جان قربان کرنے کے لیے، علی پر اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوا کیا؟ ان 25 سالوں میں بہت سے علی کو چھوڑ کر امیر شام کے سفرے پہ چلے گئے۔ ان 25 سالوں میں جنہوں نے علی کا ساتھ دیا تھا، جو تقویٰ کا دعویٰ کرتے تھے، فرمایا علی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ 25 سال کے بعد زبیر بہت مالدار بنا، مدینے میں 4 گھر تھے، مصر میں 2 گھر تھے، لاکھوں ہزاروں درہم کی ملکیت زبیر کے پاس تھی۔ جب مولا خلافت پر پہنچے، مولا نے خطبہ دیا، نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ میں پہلی خلافتوں کا بھی حساب لوں گا، جس نے اگر مال بیت المال سے 1 سکہ بھی اٹھایا ہے، علی وہ سکہ اس کی حلقوم سے نکالے گا اور غریبوں تک ان کا مال پہنچائے گا جیسے ان کو پہنچا۔ ارے علی تو بڑا زبردست عدالت کرنے والے ہیں، ہم سے سارا پیسہ لوٹ لیا جائے گا۔ انہوں نے علی کو پیغام بھیجا، پہلا پیغام بھیجا، اے علی ہم نے تمہاری حمایت کی ہے جبکہ ہم جانتے ہیں تم نے ہمارے آبا و اجداد کو مارا ہے۔ دوسری بات، ہماری شرط یہ ہے کہ تم عثمان کے قاتلوں کو پکڑو گے اور ہمارے حوالے کرو گے اور سزا دو گے۔ تیسری شرط یہ ہے یا علی تمہاری خلافت سے پہلے جتنا مال جس نے کمایا اس کا حساب نہیں لوگے، اپنی خلافت کے بعد جتنا حساب و کتاب ہے وہ لوگے۔ مولا نے جواب لکھا، امام نے فرمایا پہلی بات میں نے اگر تمہارے آبا و اجداد کو مارا اپنی خاطر نہیں مارا، اللہ کے دین کی خاطر مارا۔ اب فیصلہ کرو، اگر اللہ کا دین حق ہے تو جا کر حق سے لڑو، علی سے کیوں لڑتے ہو؟ جا کر محمد سے لڑو، علی سے کیوں لڑتے ہو؟ میں نے دین خدا کی خاطر تلوار چلائی۔ رہی دوسری بات، قاتلین عثمان کو پکڑنا ہے، امام نے فرمایا اگر علی کو ملے تو علی خود سزا دے گا، تمہیں کیوں دے؟ اگر مجھے مل گئے میں خود سزا دوں گا، تمہیں کیوں دوں؟ رہی تیسری بات کہ علی حساب کتاب نہ کرنا، کل کا آج کا کرنا۔ امام نے فرمایا اگر علی حق پر بیٹھا ہے تو یہ کیسا حق ہے، آج کا حساب تو لے اور کل کا حساب نہ لے۔ فرمایا کل کا بھی لوں گا، آج کا بھی لوں گا۔ ولید واپس آیا، انہوں نے ایک جنگ تشکیل دی جو نام پڑا جنگ جمل۔ مولا علی اس جنگ کے مقابلے میں گئے۔ یہ جنگ ذاتی شخصیت کی وجہ سے بنی، یہ جنگ مال دنیا کی وجہ سے بنی۔ وہ لوگ جو رکاب علی میں تھے، علی پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن ایمان سے اتنا گرے کہ علی کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ یہی جنگ جمل ہے۔ مولا علی جنگ جمل میں جاتے ہیں، سب سے پہلے میدان میں میرے آقا علی ابن ابی طالب جاتے ہیں۔ مولا نے تلوار کو نیام میں ڈالا ہوا ہے، یعنی لڑنے کے ارادے سے نہیں جا رہے۔ ایک مرتبہ وسط میں میدان جنگ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا ابا عبداللہ، علی کے قریب آ،
ابا عبداللہ لقب تھا زبیر کا، بیٹا تھا عبداللہ۔ جناب عائشہ نے کہا زبیر تمہاری خیر نہیں، تو علی کے مقابلے میں جا رہا ہے، جو علی سے لڑنے گیا آج تک بچا نہیں۔ زبیر نے کہا نہیں، علی لڑنے نہیں آئے، تلوار نیام میں ہے، مجھے نام سے نہیں پکارا، لقب سے پکارا ہے، علی کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں، میں علی کو آپ سے بہتر جانتا ہوں۔ ایک مرتبہ زبیر میدان جنگ میں آتا ہے، مولا علی ایک جملہ فرماتے، زبیر آج سے 30-40 سال پہلے تجھے یاد ہے نبی کی محفل میں بیٹھے تھے، تو میرے چہرے کی طرف مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ نبی نے پوچھا تھا زبیر کیا علی سے پیار کرتے ہو؟ تو نے کہا تھا یا رسول اللہ علی سے پیار کیسے نہ کروں، علی میرا رشتہ دار ہے۔ زبیر کی ماں علی کی پھپھو تھی، رسول خدا کی پھپھو تھی، ایک طرح سے رشتے میں کزن تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ کیسے پیار نہ کروں، علی میرا رشتہ دار ہے۔ یا رسول اللہ کیسے پیار نہ کروں، آپ نے خود فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ فرمایا زبیر پھر یاد ہے میرے نبی نے کیا کہا تھا، زبیر وہ وقت یاد رکھنا جب علی پہ ظلم ہو رہا ہو تو علی کا ساتھ دینا، ظالموں کا ساتھ نہیں دینا۔ اس وقت تو نے کہا تھا یا رسول اللہ کیا یہ ہو سکتا ہے، کیا یہ ممکن ہے میں علی سے لڑوں؟ نبی نے خاموشی اختیار کی تھی، اتنا سننا تھا۔ زبیر نے سر کو جھکایا، مولا سے کوئی گفتگو نہیں کی، واپس چلا گیا۔ اب زبیر کا موڈ نہیں تھا لڑنے کا۔ بیٹے نے کہا بابا ڈر گئے علی سے؟ کہا علی سے نہیں ڈرا، نبی کے فرمان سے ڈر گیا۔ زبیر لشکر سے واپس گیا، مولا کے لشکر سے ایک خبیث نے زبیر کو دیکھا، یہ وہ شخص تھا بعد میں خوارج میں بنا اور علی نے اس کو قتل بھی کیا۔ یہ زبیر کے پیچھے گیا، غافل گیرانہ اچانک زبیر پہ حملہ کیا، زبیر کے سر کو قلم کیا، زبیر کی تلوار اور سر کو لے کر علی کی خدمت میں آیا۔ مولا علی نے جیسے زبیر کے سر کو دیکھا، مولا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مولا نے فرمایا اے بدبخت تو نے کیا کیا، ہو سکتا تھا یہ ہدایت کے راستے پہ آ جاتا، تو نے اسے مار دیا۔ مولا اب ایک جملہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی سے سنا تھا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ ایک مرتبہ مولا نے زبیر کی تلوار اٹھائی، عربی کے جملے آئے، مولا نے یہ تلوار آنکھوں پہ رکھی اور علی نے گریہ کیا، کہا یہ وہ تلوار تھی جس نے میرے نبی کے دل کو خوش کیا تھا، یہ وہ تلوار تھی جس نے کفار کی گردنوں کو کاٹا تھا، یہ وہ تلوار تھی جس نے اسلام کی جنگوں میں میرے نبی کی مدد کی تھی۔ لیکن آج اس تلوار کے مالک کا حال کیا ہوا جب اس نے علی کو چھوڑ دیا۔ کتنی بھی فضیلت کا مالک کیوں نہ ہو، لیکن اگر علی کے مد مقابل آ کر کھڑا ہو جائے وہ انسان جہنمی بن جاتا ہے۔ کتنا ایمان تھا، جناب زہرا کا دفاع کیا، علی کا دفاع کیا، خلافت کا دفاع کیا، لیکن زبیر کا حال کیا بنا؟ مولا فرماتے جب سے اس کا بیٹا اس کے گھر میں پیدا ہوا شیطان نے اس کا گھیرا کر لیا۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں اے لوگو عجب و تکبر سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو عبادتیں تمہیں متکبر بنا دیں۔ آج میں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں صرف اس کہنے پر تکبر کرتے، ارے ہم تو علی والے، علی بچا لیں گے۔ زبیر بھی یہی کہتا ہوگا، لیکن کیا ہوا؟ علی کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ حدیث کے جملے سنیے، مولا فرماتے 3 چیزوں کی تمہیں حفاظت کرنی ہے، وقت بہت ہو گیا ہے، جلوس بھی نکلنا ہے۔ مولا فرماتے 3 چیزوں کی حفاظت کرنا، اذا کنت فی الصلاۃ فاحفظ قلبک، اے مومن جب نماز کی حالت میں کھڑے ہو جاؤ تو اپنے دل کی حفاظت کرنا، یہ دل سب سے اہم ہے۔ آج لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں رکھ رہے، آپ سب روزے کی حالت میں ہے، عزاداری کر رہے ہیں۔ آج مسئلہ کیا ہے؟ نماز کے ہوتے ہوئے عزاداری، روزہ، عبادت، بعض لوگ خمس، زکوٰۃ سب کچھ دے رہے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ مولا فرماتے جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے، جسم کی نشانیاں ہوتی ہیں، کبھی گرم ہو جاتا ہے، اگر بھوک لگتی ہے اس کا احساس ہوتا ہے، اگر پیاس لگتی ہے اس کا احساس ہوتا ہے، اس کو بجھانے کے لیے کبھی تو پانی پیتا ہے، کبھی تو کھانا کھاتا ہے، اگر بخار ہوتا ہے تو اس کا علاج کرتا ہے۔ مولا فرماتے اسی طرح کبھی کبھی تمہاری روح بیمار ہو جاتی ہے، روح کی بھی نشانیاں ہوتی ہیں، آئے مومن روح کی نشانیوں کو پہچانا کرو۔ مولا فرماتے جسم جب بڑھتا ہے اس کے بڑھنے کی ایک مدت ہے، ابھی جو میرا قد ہے اس سے زیادہ نہیں بڑھے گا، آپ جو بزرگ ہیں 24 سال سے زیادہ ہیں جن کا جو قد ہے اس سے زیادہ نہیں بڑھے گا، 2-3 انچ گھٹے گا لیکن بڑھے گا نہیں۔ فرمایا جسم ایک جگہ پہ جا کے رک جاتا ہے لیکن روح اس طرح نہیں ہے، روح ایک لمحے میں زبیر کی طرح بلندیوں پہ ہوتی ہے اور ایک لمحے میں اس بلندیوں سے ادنا ترین مقام پہ آ جاتی ہے۔ اے مومن اپنے روح کے قد و مقام کو سمجھنا۔ مولا نشانی کیا ہے اگر میری روح بیمار ہو جائے؟ فرمایا روح کی بیماری کی نشانی یہ ہے کہ انسان بے چین ہوتا ہے،
نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن بے چین ہے, ذکر خدا کر رہا ہے لیکن دل بے چین ہے, پیسہ ہے, مال ہے, دولت ہے, سب کچھ ہے لیکن اس کا دل بے چین ہے. فرمایا اذا كنت في الصلاة فاحفظ قلبك, جب نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو اپنے دل کی حفاظت کرنا. واذا كنت بين الناس فاحفظ لسانك, جب لوگوں کے درمیان چلے جاؤ تو اپنے زبانوں کی حفاظت کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کسی مومن کی غیبت کرو, کہیں ایسا نہ ہو تو مومنین کو آپس میں لڑا دو, کہیں ایسا نہ ہو کسی کی دل آزاری کرو, کہیں ایسا نہ ہو تمہارے ایک جملے سے اپنی بیویاں بچوں کو ناراض کرو. مولا فرماتی علی والا کبھی نہیں ہو سکتا جس کا کنٹرول اپنی زبان پر رہو. اذا كنت في الصلاة, اپنے دل کی حفاظت کرو. اذا كنت في الناس, اپنی زبان کی حفاظت کرو. اذا كنت في بيت غیر, اگر کسی غیر کے گھر میں چلے جاؤ, فاحفظ عینک, اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا. مولا دل کے دروازے ہیں, فرمایا دل کالا کب ہوتا ہے؟ جب اس کے دروازوں کی تم حفاظت نہیں کرتے. آنکھ دل کا دروازہ ہے, اگر حفاظت نہیں کی دل کالا ہو جائے گا. زبان دل کا دروازہ ہے, اگر حفاظت نہیں کی دل کالا ہو جائے گا. اب حدیث سنیے, فرمایا عبدی, اے میرے بندے, اذا اطعت, جب میری اطاعت کرتے ہو, فرضیت, میں تیرا رب تجھ سے راضی ہو جاتا ہوں. واذا رضیت بارکت, جب میں راضی ہوتا ہوں تم پر اپنی برکتوں کو نازل کرتا ہوں. واذا بارکت فببرکتی لا نہایت لبرکتی, جب میں برکتیں نازل کرتا ہوں پھر میری برکت کی کوئی نہایت نہیں ہے, کوئی انتہا نہیں ہے. آج اسی خیرات کو اس دروازے پہ جمع کرنے آئے ہیں. حقیقت انسان روح ہے, اس روح کو بلند نہ کیا تو کچھ بھی نہ کیا. حقیقت جسم نجاست ہے, حقیقت جسم, حقیقت انتہائے جسم گندگی ہے. یہ جسم مٹی میں مل جائے گا. فرمایا تمہاری روح باقی رہے گی. اسی روح کی بقا کے لیے اہل بیت علیہم السلام اس دنیا میں آئے, انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے. لیکن ان انسانوں نے, حادیان بشر کے ساتھ کیا کیا کہ مولا علی جب گھر آتے ہیں فرماتے ہیں سیدہ, بی بی نے فرمایا علی میں نے سنا ہے اب یہ لوگ تجھے سلام بھی نہیں کرتے. علی کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا سیدہ آپ سلام کی بات کرتی ہیں, میں ان کو سلام کرتا ہوں یہ جواب بھی نہیں دیتے. اتنی تکلیفیں دی مولا علی کو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن یہ بات یاد رکھیے, آج پرسہ کسے دینے آئے ہیں؟ ایک شب قدر گزر گئی, 2 شب قدر گزر گئی, ایک ابھی باقی ہے. ان شب قدر میں آپ کا نام اعمال امام زمانہ کی خدمت میں جانے والا ہے. وہ میرے آقا فرماتے عیشیو, جب تیرا نام اعمال دیکھتا ہوں, نیکیاں دیکھتا ہوں خوش ہوتا ہوں, برائیاں دیکھتا ہوں میں بہت روتا ہوں. تو دعا کریں اے خدا اس مجلس کے صدقے میں, شبہائے قدر کے صدقے میں نام اعمال ایسا بنا کہ زہرا کا لال دیکھ کے خوش ہو جائے, روئے نہ. وہ میرے مولا جو روزانہ غم حسین پہ روتے ہیں آج بھی عزادار ہوں گے, اس امام کو پرسہ دینے آئے. فرمایا قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی, 2 آنکھیں کبھی نہیں روئیں گی. ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روتی ہے, ایک وہ آنکھ جو حسین کے مسائل پہ روتی ہے. محمد